बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इक़्तिदार अली ख़ान एक मरतबा फिर एक नई क्लिप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और ये कोई मज़हबी क्लिप नहीं बना रहा हूँ, मतलब मज़हब से ताल्लुक़ ज़रूर है, मगर किसी कुरान मजीद के सूरह के ऊपर या किसी हदीस के ऊपर ये क्लिप नहीं है। और मेरी ख्वाहिश होगी कि इसको मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैं इस वक्त वीडियो की सूरत में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ये ज़िंदगी की एक ठोस हकीकत है और हर शख्स आखिरी में, अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में, जब आपकी एज 50+ हो जाएगी और बाद में आपको एहसास होगा कि आपने क्या गेन किया है, क्या गंवाया है, लॉस किया है, आपने क्या खोया क्या पाया, आपको 50 साल के बाद पता चलेगा। तो मैंने चाहा कि वैसे तो कुरान मजीद के टॉपिक पे मेरी गुफ्तगू होती रहती है और उसको आप पसंद करते हैं। मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ कि आप उसको सुनते हैं और देखते हैं और रिमार्क्स भी देते हैं। मगर आज मैंने ये कहा कि कहीं आना जाना तो है ही नहीं। जब हम तैयार होते थे, ऑफिस जाते थे, काम करते थे, वक्त गुज़र जाता था, वापस आ जाते थे, गुस्ल करके खाना वाना खाया, कुछ टीवी प्रोग्राम देखे, उसके बाद फिर सो गए, फिर अपने दूसरे दिन की तैयारी में मसरूफ़ हो गए। मगर अब क्योंकि जब से कोरोना आया है तो 50% लोग तो घरों में बैठ गए हैं। 50+ वाले भी घर पे बैठे हुए हैं कि उनसे कहा है कि घर पे बैठ के वो काम करें। मगर अलमिया ये है कि जिनका फील्ड वर्क है वो आपके घर बैठ के काम तो नहीं कर सकेंगे, फील्ड पे ही काम होता है। और 50+ वाले इस वक्त जो हैं वो हम जैसे उसी सिनेरियो से गुज़र रहे हैं कि कोरोना की वजह से घर बैठे हुए हैं और इसी पे बैठ के क्लिप वगैरह बनाते हैं, तैयार होते हैं। मगर जिस उन्वान पे मैं बना रहा हूँ वो बहुत ही गौरतलब है, बहुत ही गौरतलब है। वो ये है कि देखिए, मैंने आपके लिए ड्रेसिंग की कि मेरे व्यूवर्स, मुझे बहुत सारे मेरे रिश्तेदारों ने कहा आपकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी होती है, आपने टाई बहुत अच्छी लगाई हुई है। यहाँ पे टाई पिन लगती है, जहाँ मैंने पेन लगाया हुआ है टाई पिन। ये कफलिंग्स यहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक से एक टाइयाँ मेरे पास मौजूद है, यानी 200 से ज़्यादा ही होंगी, 200-250 टाइयाँ हैंगर में उसी में अभी अलमारी में लगी हुई हैं। एक से एक कमीज़ें हैंगर में लगी हुई हैं, एक से एक कपड़े मेरे पास अभी तक रखे हुए हैं एज़ इट इज़, जिसको मैंने यूज़ तक नहीं किया है, इसलिए कि कोरोना की वजह से ना जाना है ना कहीं आना है। वो कपड़े एज़ इट इज़ रखे हुए हैं। एक तरीक़े से पैसे की बर्बादी है। मैंने ये परफ्यूम इसलिए रखा है कि आपको मैं डिस्प्ले करके बताऊं कि ये हम लगा के जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, कि हमारे में से खुशबू आए। हम इसको खुशबू के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं अपने अंदर, कि हम किसी के पास जाएं तो हमारे पसीने की बू ना आए, हमारे पास से कोई ऐसी स्मेल ना आए कि इंसान उठ के कहीं दूसरी जगह चला जाए। घड़ी पहनने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। एक वक्त में 4-4, 5-5 घड़ियाँ मेरे पास हैं, माशाल्लाह। और अल्लाह ताला कहता है कुरान मजीद में कि मैं असराफ़ करने वालों को पसंद नहीं करता हूँ। ये मैं ख़ुद एहतसाबी का जो अमल होता है, अपना एहतसाब ख़ुद करना, वो करके आपको शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। बहुत घड़ियाँ हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जब दुकान से गुज़रे कोई चीज़ पसंद आ गई ले ली, जब कोई चीज़ पसंद आ गई ले ली, ख़रीद ली। ये अभी नहीं पता चलेगा, ये जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे और आप जब 40+ के बाद 45, 46 इस तरह पहुँचेंगे तो आपको फिर पता चलेगा आपने क्या खोया है और क्या पाया है। अगर आपका बैतुल माल खाली है, आपका पर्स खाली है और आप लोगों से मांगने पे मजबूर हैं, तो आपने कोई चीज़ गेन नहीं की। आपने अपने लिबास में, अपनी टाइयों में, अपने ग्लासेस में, अब आप ये देखिए, इंसान खूबतर लगने के लिए कि लोग मुझसे कहते हैं आपने कमरे में बैठ के ग्लासेस क्यों लगाए हुए हैं,
تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر اسٹوڈیو میں جو گانے ریکارڈ ہوتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، اس میں بھی دیکھیے فنکار جو ہیں اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے اس میں بھی گلاسز لگائے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں سورج کی روشنی کا تو کوئی گزر نہیں ہے اس کمرے میں، تو وہ سن گلاسز کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ خوبتر نظر آئیں۔ یہ انسان میں چاہے خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، ان کو دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے ڈریسنگ کیا کی ہوئی ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ مردوں کو تو پیر سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ جوتا کیسا پہنا ہوا ہے، جوتا کیسا ہے، اس میں پالش ہوئی ہوئی ہے، نیا ہے، پھٹیجر ہے، پرانا ہے، کیسا ہے۔ اس کے بعد پھر آتے ہیں وہ کہ انہوں نے کیا لباس زیبتن کیا ہوا ہے، کیا لباس پہنا ہوا ہے انہوں نے۔ ان کے بعد موبائل کس قسم کا ہے، کون سا موبائل ہے، کیونکہ میں اس وقت ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو موبائل تو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا ہوں۔ جتنا گڈ ڈالیں گے کہتے ہیں اتنا ہی، بس آگے آپ سمجھ جائیے، موبائل کی سینکڑوں اقسام آ چکی ہے، جتنا گڈ ڈالیے گا اتنا ہی بہترین موبائل آپ کو ملے گا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، چاہے یہ بہترین ٹائی ہو، بہترین شرٹ ہو، بہترین کفلنگس ہوں، ٹائی پن ہو، یہ جو میں نے لگایا تھا ٹائی پن کے طور پہ تو میں نے اس لیے لگایا تھا، مگر یہ ہے یہ پین ہے، اس کو آپ اس طرح لگا لیجئے، اس طرح پین کو لگا لیجئے، گلاسز لگا لیجئے، بہترین قیمتی گاڑی اپنے پاس رکھ لیجئے، بہترین بنگلہ آپ کے پاس ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس، مگر جو وقت جا رہا ہے اس کو روکنے کی طاقت نہیں ہے ہم میں، وہ اس کو نہ آپ روک سکتے ہیں نہ میں روک سکتا ہوں۔ ایج فیکٹر کو تسلیم کرنا چاہیے، وہ گزر رہا ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ پازیٹیو۔ اے شمع تیری عمر طبع بس ایک رات، اے شمع تیری عمر طبع بس ایک رات، ہنس کر گزار دے یا اسے رو کر گزار دے۔ زندگی تو گزرے گی، چاہے تم روتے ہوئے رہو تو گزرے گی، چاہے تم ہنستے ہوئے رہو تو گزرے گی۔ کسی سے میں نے کیا کہا تھا کہ زندگی واہ سے شروع ہوتی ہے، نوجوانی جوانی واہ، اور آہ پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے، واہ سے شروع ہوتی ہے اور آہ پہ ختم ہو جاتی ہے زندگی۔ اور اس کے بعد سے اتنے قیمتی لباس پہننے کے بعد، اتنی بہترین گھڑیاں پہننے کے بعد، کپلنگس پہننے کے بعد، ٹائی لگانے کے بعد، بہترین لباس زیبتن کرنے کے بعد سے، بہترین جوتا پہننے کے بعد سے، آخر کار کیا ہوتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک نہ ایک دن موت تو آ کے تم کو اچک ہی لے گی، ایک نہ ایک دن موت تم کو آنی ہی آنی ہے۔ جس کے پاس نفس ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر یہ کفلنگ کدھر، یہ گلاسز کدھر، یہ موبائل کدھر، یہ بہترین شرٹس کدھر، ٹائی کدھر، یہ بہترین قیمتی جوڑے یہ کدھر؟ اور کہتے ہیں کہ آپ نے یہ پرفیوم لگا کے عارضی طور پہ اپنے آپ کو آپ نے معطر کر لیا، یعنی آپ نے اس کی خوشبو میں اپنے آپ کو بسا لیا۔ کہتے ہیں کہ مردے کو اب تو لوگ انتظار تھوڑا سا کرتے ہیں کہ کوئی کینیڈا سے آ جائے، کوئی باہر سے آ جائے، کوئی یو اے ای سے آ جائے، کسی کی بہن کو آنا ہے، کسی کے بھائی کو آنا ہے، اس لیے میت روکی جاتی ہے۔ مگر میت کو ایز سون ایز پاسبل، جلد سے جلد دفنانے کی شریعت میں تاکید ہے اور حکم آیا ہے کہ میت کو رکھا نہ جائے بلکہ اس کو فوراً اس کی تدفین کر دی جائے، یہ حکم آیا ہے۔ اس لیے میں نے سنا ہے الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، سب سے زیادہ بو جو آتی ہے وہ انسان میں سے آتی ہے۔ اگر کوئی جانور مر جائے تو وہاں پہ آپ رومال رکھ کے گزریں گے، کہیں کوئی چوہا مر جائے، کہیں کوئی بلی مر جائے، کہیں کوئی کتا مر جائے تو آپ ناک پر رومال رکھ کے گزریں گے۔ کوئی نالے کے پاس سے گزریں گے جس میں سے بدبو آ رہی ہے تو ناک پر رومال رکھیں گے۔ کہتے ہیں انسان کی بو سب سے زیادہ خطرناک اور گندی ترین بدبو ہے، الامان الحفیظ، اتنی بو ہے انسان کے اندر سے۔ مگر پھر وہی بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین فہذا بلدی الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، کوہ طور کی قسم، اور شہر مکہ، امن والے شہر مکہ کی قسم
کہ ہم نے انسان کو بہترین خلقت پہ خلق کیا، بہترین نوک پلک سے سنوار کے اس کو خلق کیا، اپنے اعمال کی وجہ سے نفس لوامہ کے اوپر نفس امارہ جو شیطانیت پہ راغب کرتا ہے، شیطانی عمل پہ، وہ ڈومیننٹ رہ گیا، تو وہ اسفل سافلین میں گر گیا، پستیوں میں چلا گیا۔ ذرہ بے ثبات ہوں، حاصل کائنات ہوں، میرے لیے بنائی گئی یہ کائنات، ذرہ بے ثبات ہوں، ایٹم ذرہ بے ثبات ہوں، حاصل کائنات ہوں، میرا وجود کچھ نہیں۔ بھائی میرا وجود کیا نہیں؟ اگر میرا وجود کچھ نہیں تو اسفل سافلین، جانور کلانام، جانور یا اس سے پس، اور اگر کردار میں اعلیٰ و عرفہ تو مسجود ملائکہ، جنات بھی سجدہ کریں گے، ملائکہ بھی سجدہ کریں گے، سب سجدہ کریں گے۔ میں نے حکم دے دیا ہے کہ آدم کے آگے اپنی پیشانی کو ٹیک دو، سجدہ کر دو، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہو رہا تھا، حکم الہی کو سجدہ ہو رہا تھا، مگر اس نے کہا کہ میں نار سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، اور مٹی کے اوپر، تراب کے اوپر آگ کو فضیلت ہے، تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا نام عزازیل تھا، وہ فرشتہ عزازیل تھا جو شیطان لعین قرار پایا اور جنت سے وہ نکالا گیا۔ انسان میں اتنی بدبو ہے، اتنی بدبو ہے، یہ ہمارے میں قیامت کے دن ان کے منہ پہ مہر لگا دوں گا، ان کے اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ بولے گا میرے خلاف، زبان یہ اپنا آنکھیں بولیں گی میرے خلاف، یہ اذن اللہ، یہ کان اللہ کا دیا ہوا کان، یہ میرے خلاف گواہی دے گا میں نے کیا کیا سنا، یہ ٹانگیں میرے خلاف بولیں گی، کہاں کہاں میں گیا، کن کن حرکتوں سے میں نے اپنے قدم کو آگے بڑھا کے وہاں تک میں پہنچا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے کس کس پہ اٹھا، کس کس کے حق کو ناجائز میں نے قلم کی رو سے لکھ تو دیا، بہت بدترین ہے، بدترین ہے، جبکہ وہ بہترین ہے۔ میں نے اپریزل بنانے کے وقت لکھ دیا بدترین ہے، اس کا پورا کیریئر برباد کر دیا میں نے، حقوق و لباس کی پامالی۔ اللہ کہتا ہے میں سب معاف کر دوں گا، اپنے چھوٹے گناہ معاف کر دوں گا، حقوق و لباس کی پامالی کو معاف نہیں کروں گا۔ تو یاد رکھیے گا، یہ لباس عارضی ہے، یہ ٹائی عارضی ہے، یہ گلاسز جو ہم پہنتے ہیں خوبصورت لگنے کے لیے، یہ گلاسز، یہ دیکھیے، یہ بڑا ہینڈسم لگ رہا ہوں، بڑا اسمارٹ لگ رہا ہوں۔ اقتدار صاحب آپ تو ایک زمانے میں بڑے اسمارٹ رہا کرتے ہوں گے۔ ہاں بھائی، ایج کسی کو بھی نہیں چھوڑتی۔ آج ایج کے بعد سے ظاہر وقت گزر گیا، ٹائم گزر گیا۔ نوجوانوں کے لیے کلپ بنا رہا ہوں کہ کسی بڑے گلوکار کو سننے سے بہتر ہے اپنی اصلاح کر لیں، آج اپنی طاقت کو بچا لیں، آج پڑھ لکھ لیں، اپنے فیوچر کو برائٹ کر لیں، اپنی شوشہ کو روک لیں، اسراف بیجا جو میں نے کیے ہیں اس طرح نہ کریں۔